الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن واللہ سمیع علیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے. جمعے کے بیانات میں میں قصص الانبیاء اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات دہرا رہا تھا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک دو سرخیاں رہ گئی ہیں اس باب کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کو پورا کر کے پھر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور وہ سفر لمبا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ایک سرخی مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے، لوہا یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ایک بڑی نعمتوں میں سے ہے. اس کے بغیر تب بھی اور اب بھی نظام کائنات نہیں چل پائے گا. پھر جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے چیزیں پیدا فرمائیں ان میں جو مضبوط اشیاء ہیں ان میں سے ایک ہے یہ جسے لوہا کہتے ہیں. اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک کلام میں جو صورتیں ہیں ان میں باقاعدہ ایک مستقل سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الحدید. یہ بھی لوہا. اور آج پھر جو جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں اس کے ساتھ جو دور پچھلا لگا ہے جو گزر گیا اسے تاریخ کی کتابوں میں لوہے کا دور کہا جاتا تھا.
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کبھی اگر موقع آیا تو آپ کو انشاءاللہ ایک سلسلہ ہے جس کو کتابوں میں بیان کیا گیا کہ فرشتوں نے کچھ سوالات اللہ ذوالجلال والاکرام سے کیے تھے. ان سوالات میں ایک سوال فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کیا تھا کہ یا اللہ یہ جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں سے مضبوط بھی کوئی شے آپ نے پیدا فرمائی. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تھا ہاں ہم نے پہاڑوں سے مضبوط لوہے کو پیدا کیا، لوہے سے مارو پہاڑ ٹوٹ جائے. پھر فرشتوں نے یہ آگے سوال کیا تھا کہ یا اللہ آپ نے لوہے سے بھی مضبوط کوئی شے پیدا کر، فرمایا ہاں بالکل آگ ہے، لوہے کو آگ میں ڈالو پگھل جائے. پھر آگے فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا اللہ آگ سے بھی مضبوط کوئی شے طاقتور بڑھ میں آپ نے بڑھ کے آپ نے بنے، فرمایا ہاں بالکل پانی، فرمایا آگ پہ پانی ڈال دو بجھ جائے. پھر اسی سوال کے سلسلے میں فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ یا اللہ پانی سے بھی پھر آپ نے کوئی طاقتور شے پہ، فرمایا بالکل ہوا چلا دو پانی خشک ہو جائے. پھر فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا اللہ پھر آگ سے بھی کوئی مضبوط شے ہے. ایک بڑا ایک لمبا سلسلہ ہے اور بڑے ایک عجیب و غریب سوال ہیں، جواب ہیں، وضاحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو کسی موقع پر آئے گا انشاءاللہ. ابھی وہ بات سنیں ورنہ یہ رہ جائے گی. بڑی بڑی باتیں ہمارے علماء محققین نے، اکابر اولیاء نے لکھی ہیں جو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایات تھیں. اس کو ایک بڑے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کثرت تصنیف سے. اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ کثرت تصنیف یعنی کتابوں کی کثرت یہ حضور کی امت کی خصوصیت ہے. اتنی کتابیں حضور کی امت نے لکھی ہیں کہ وہ لکھتے لکھتے نہیں تھکے، ہم پڑھتے پڑھتے تھک. اچھا اور یہ بھی ہے یعنی وہ حضرات تو تھے ہی تھے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے برے صغیر میں بھی ایسی شخصیات کو پیدا فرمایا کہ انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھ کر دین اسلام کی خدمت کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی. یعنی ایسی کئی کتابیں ہیں جن کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب یا علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات نے لکھا یا فرمایا تھا کہ ایسی کتابیں اردو میں آئیں جن کی مثال عربی تک میں نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کی محنت کو قبول فرمائے. بات کر رہا تھا مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ابواب میں ایک سرخی قائم فرمائی، لوہا. وہ اس لیے قائم فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ابواب میں یہ ایک خاص باب ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ لوہے کے حوالے سے حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو قدرت نے بخشا تھا. ظاہر بات ہے جنہوں نے لوہا دیکھا، یا اتنا تو خیر آپ بھی پڑھے یا کہیں نہ کہیں سنے یا دیکھے ہوں گے، اور یہ تو بڑی عام بات ہے، لوہے سے اگر کسی نے کام لینا ہے وہ اس کو پہلے آگ میں ڈالے گا تب اس سے وہ کام لے گا. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی شان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا
فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرَ. یہ تو پچھلے جمعے ہو گیا. آگے فرمایا جو آج کا موضوع ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت داؤد کے ہاتھوں میں لوہا نرم کر دیا. حضرت داؤد کے لیے لوہا نرم ہونے کا معنی کیا؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوہا جسے آپ آگ میں پگھلا کر فائدہ لیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتے خود بخود نرم ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ علماء مفسرین نے دو مثالیں دی ہیں. فرمایا یا تو اس کی مثال ہوتی تھی آٹے جیسی اور یا اس کی مثال ہوتی تھی موم جیسی. دوسرے کسی نے لوہے سے کام لینا ہے تو اس کو آگ میں گرم کرے گا، تپائے گا، ہتھوڑے مارے گا. حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ہوتا تھا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی ایسے نرم ہو جاتا تھا جیسے موم ہوتی ہے، جدھر چاہتے تھے موڑ لیتے تھے. علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور معجزات کے بارے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اس کو ذہن میں ہمیشہ تازہ رکھا کریں. معجزہ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے. جن کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے ان کے لیے معجزہ کہلاتا ہے، وہ ان کے لیے معجزہ ہوتا ہے. لیکن قدرت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کو منظور ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے، اور جن کے لیے منظور ہوتا ہے ان کے لیے ظاہر ہوتا ہے. یہ ہمارے عقیدے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر اگر انوکھی چیزیں ظاہر ہوں، جیسے یہ لوہے سے کام لینا ہے تو آپ آگ کو استعمال میں لائیں گے، ہتھوڑوں کو استعمال میں لائیں گے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے صرف ہاتھ میں آنے کی دیر تھی. اور وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اس اور موقع پر علماء نے لکھا ہے یہ حضرت داؤد کا معجزہ تھا، اور حضرت داؤد کا معجزہ تھا لیکن قدرت اللہ کی تھی. ایک بات. دوسری بات، ہمارے ہی عقائد کی کتابوں میں یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر انوکھی چیزیں ظاہر ہوں، وہ اصطلاح میں معجزات کہلاتی ہیں. اور اگر اللہ کے اولیاء کے ہاتھ پر انوکھی چیزیں ظاہر ہوں، وہ اصطلاح میں کرامات کہلاتی ہیں. حق وہ بھی ہیں، حق یہ بھی ہیں، ماننا انہیں بھی ہے، ماننا انہیں. اچھا، اور ہمارے مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے ہمارے والے حضرات سے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرتے ہو، خدا کے اولیاء کے کرامات کو بھی بیان کیا کرو. محترم فرماتے تھے کہ جس طرح ہمارے عقائد کی کتابوں میں معجزات کے تذکرے ہیں، اسی طرح کرامات کے تذکرے ہیں. اور محترم فرماتے تھے جس طرح علماء حق نے معجزات کے تذکرے لکھے ہیں، کرامات کے بھی لکھے ہیں. ہاں، لیکن یہ حضرت ساتھ فرماتے تھے کہ ساتھ میں پوری تفصیل ہونی چاہیے کہ معجزہ ہو یا معجزات ہوں، کرامت ہو یا کرامات ہوں، ان میں قدرت ساری اللہ کی ہوتی ہے. وہ صاحب جن کے ہاتھوں پہ ظاہر ہو رہے ہیں یا ہو رہی ہیں، ان کے اپنے کام نہیں ہوتے، نہ ان کے اپنے بس کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کی ایک موٹی سی مثال محترم فرماتے تھے، اس کو آپ بھی سمجھیے گا. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے نا. الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ یاد رہے. یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کے سامنے پیش فرمائی. مانتے یہ والے بھی ہیں اس بات کو کہ یہ کتاب حضور نے پیش فرمائی، لیکن ان والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی اپنی کتاب ہے. ہم یہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر یہ خدا کی کتاب اتری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، بلکہ حضور کے بڑے معجزات میں سے ہے. علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت ہیں. ان میں مورخ اسلام مولانا فاروقی مرحوم نے لکھا کہ 5 حضور کے معجزات بڑے تھے. ہوئے تو اور بھی، لیکن 5 ایسے تھے جو بڑے تھے.
ان میں حضرت فرماتے تھے، اور دوسرے اکابر نے بھی لکھا ہے کہ ان میں خدا کا کلام حضور کا بڑا معجزہ تھا۔ اچھا، یہ بات ذہن میں تازی کرنے کے بعد اگلی بات مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنیں۔ قرآن حضور کا معجزہ ہے نا، اور کلام اللہ کا ہے، تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن پاک میں کوئی ایک لفظ تو دور کی بات ہے، کوئی حرف بھی حضور کا اپنا ہے؟ بولو نہیں، حضور کا اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک سارے کا سارا خدا کا کلام ہے، حضور کا معجزہ ہے، لیکن قرآن پاک میں لفظ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی حرف بھی حضور کا اپنا نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا یہ حضور کا معجزہ ہے، قدرت اور کلام اللہ کا ہے۔ اسی لیے مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اللہ کے نبی ہوں یا اللہ کے ولی ہوں، ان پہ ان کے اپنے بس نہیں چلا کرتے، وہ ساری قدرت خدا کی ہوتی ہے، اور یہی عقیدے ہیں۔ اور اگر یہ بات آپ اپنے ذہن میں تازہ رکھیں گے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات یا اولیاء کی کرامات کہیں پڑھنے اور سننے میں آ جائیں نا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ یہ عقیدہ تازہ رکھیں گے کہ یہ جو سامنے معجزہ ذکر کیا جا رہا ہے یا کرامت ذکر کی جا رہی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت سے ہوا، تو اللہ کی تو شان یہ ہے کہ علی کل شیء قدیر، کوئی شے بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ سکھایا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، ایک بات یہ چیز ذہن میں تازی کر لیں، یہ ہے تو انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخری باب کا، لیکن یہ چیز جڑی ہوئی ہے تو سن لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات بائبل بیان کرتی ہے انہیں ہم بھی مانتے ہیں، تفصیلات وہاں زیادہ صحیح، قرآن مقدس میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن قرآن مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے تذکرے ہیں، ان کو ہم بھی مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ اسے حضرت عیسیٰ کا اپنا کمال سمجھتے ہیں، وہ اسے حضرت عیسیٰ کی اپنی قدرت اور طاقت سمجھتے ہیں، وہ انہیں حضرت عیسیٰ کا اپنا بس سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معجزات برحق ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے معجزے تھے، قدرت خدا کی تھی۔ انی اخلق لکم من الطین، پرندہ بنایا مٹی سے محترم نے، کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اڑا جاندار بن کے لیکن اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادر ذات اندھا ٹھیک ہوا، وَالْأَبْرَصَ کوڑی ٹھیک ہوا برسی، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ مردہ زندہ ہو کے نکلا قبر سے لیکن اللہ کے حکم سے۔ اب ان کے تذکرے بائبل میں بھی ہیں، ان معجزات کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن قدرت اللہ کی مانتے ہیں، اس سے عقیدے کو کچھ نہیں ہوگا بلکہ عقیدہ اور مضبوط ہوگا۔ اور اگر اللہ نہ کرے ان لوگوں کی طرح ان کو ان حضرات کی طرح منسوب کر دیں گے تو شرک کا دروازہ کھل جائے۔ اور یہی چیز مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کہیں خدا کے اولیاء کی کرامت کے تذکرے ہوں پریشان ہونے۔ اچھا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اب ہم اس دور سے جس سے گزر رہے ہیں بدعتیوں سے اتنے ہم لوگ مغلوب ہوئے ہیں کہ خدا کے ان اولیاء کی کرامات جو ہماری اپنی کتابوں میں ہیں ہم بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ حضرت فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے کہ بھئی وہ کیا کہیں گے۔ حضرت فرماتے تھے اس سے کیا ہے، ہم ان کرامات کو اولیاء کی کرامات مانتے ہیں، قدرت اللہ کی مانتے ہیں، وہ ان کے اپنے بس کی چیزیں تھوڑی تھی۔ بلکہ حضرت تو فرماتے تھے کبھی کبھی تو ولی کو اپنا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میری کرامت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے تذکرے خدا کے کلام میں ہیں، اسی طرح اولیاء کی کرامات کے تذکرے بھی خدا کے کلام میں ہیں۔
اچھا، جس طرح تاریخ میں معجزات کے تذکرے ہیں اسی طرح تاریخ میں کرامات کے تذکرے بھی ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ جی ہر کرامت کو صحیح مان لیں۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی صحیح ضعیف موضوع یہ تو احادیث میں بھی ہے، اللہ نہ کرے موضوع حدیث اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس سے صحیح حدیث کا انکار کر دیا جائے گا۔ آپ بتاؤ، موضوع حدیث اگر کوئی بیان کر دے تو اس سے کیا صحیح احادیث کا انکار کیا جائے گا؟ نہیں، صحیح احادیث اپنی جگہ صحیح رہیں گی۔ جس طرح محدثین نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے، اسی طرح تاریخ میں کرامات کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کوئی بھی کرامت سامنے تاریخ کے حوالے سے بیان کرے وہ آپ کے عقیدے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ کیوں؟ عقیدے کے لیے کچھ خاص شرائط ہوتی ہیں، ہر سامنے بیان جو ہوتا ہے وہ عقیدے کے لیے آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کی اور ہماری اس دور میں حفاظت فرمائیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، کئی ایسی باتیں جو ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھی ہیں اب لوگ انکار کرنے لگے ہیں۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو وہ ہوتے تھے نا، چلیں وہ ہمارے مسلک کے نہیں ہوتے تھے تو ہم کہتے بھائی ان کو چھوڑو، ان کو کیا کرنا ہے، یہ تو دوسرے۔ اب ایسے ہیں وہ ہمارے ہی مسلک کا نام لے کے ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں، ان پر نقش بھی ہمارے ہی لگے ہوئے ہیں، ان پر نشان بھی ہمارے ہی ہیں، وہ نام بھی ہمارے ہی اکابر کا لے رہے ہیں اور انہی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں جو ہمارے ہی اکابر نے لکھی ہیں۔ کم از کم ایسے مرحلے پر پہنچنے پر ان جیسوں کو صحیح کہنے سے پہلے ان کو غلط ماننا پڑے۔ اگر ان کو غلط نہیں مانیں گے ان کو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے جب بھی آج کے اس دور میں تو اکثر یہ لفظ کہتا رہتا ہوں، آج کے اس دور میں کسی کے بھی بیانات سنیں پہلے خیال رکھا کریں، کیونکہ گھر گھر میڈیا ہے اور سب کا حال تقریباً میرے جیسا ہی ہے، اور جو آپ ہیں وہ تو کیا کہنے، برا مت مانیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شے پہ میں اور آپ محنت نہیں کریں گے وہ شے کبھی بھی حاصل نہیں ہو۔ حقیقت ہے، یعنی ایک تو ہوتی ہے نا کہ کوئی خوشی والی بات، خوشی والی بات نہیں، افسوس کے ساتھ اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں میں نے کئی دفعہ دہرایا ایک چیز کو، لیکن آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگی کئیوں کو نہیں، کلمہ تو آپ کے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور میں نے کئی بار دہرایا ہے کہ ہمارے ہی علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح غسل کے 3 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں، اسی طرح کلمے کے بھی۔ آپ کسی سے کیوں، آپ نے آپ سے ہی پوچھ لیں، کسی سے تو بعد میں آپ پوچھیں گے نا، پہلے اپنے آپ سے پوچھ لیں بھئی ہمیں یاد ہے۔ اس لیے صاحب قصص الانبیاء نے اپنی کتاب منہاج مسلم میں لکھا ہے کہ بھئی کلمے کی بات، ہمیں کلمے سے انکار نہیں، لیکن آپ صرف کلمہ رٹ رہے ہیں تو یہ تو نہ ہو، اس پہ کچھ محنت کے تقاضے ہیں وہ بھی تو ہوں۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنا ممکن ہے برا بھی لگے یا اوپرا بھی لگے، آپ نے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا، اب تو یہ بر صغیر تقسیم ہو گیا، بر صغیر کے تقسیم سے پہلے ایک بڑی شخصیت، وہ آج بھی نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ نام اتنا بڑا ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت وہ ہند تشریف لائے تو 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ ہم انکار تو نہیں کرتے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم تو نہیں تھے اس زمانے میں، لیکن ایک بات صاحب منہاج مسلم نے لکھی ہے کہ ہم ضرور حیران ہوتے ہیں کہ مکے والوں پر 13 سال سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کی ہے۔ کتنا؟ آپ پتہ ہے نا، آپ نے سنا ہی ہوگا، حضور نے جب دعوی نبوت فرمایا تو اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 23، 20 کے اوپر 3، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال۔ اچھا، اور یہ بھی صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ تر جو مسائل اترے ہیں آسمانوں سے
ان کا تعلق عقیدے سے تھا. آپ پڑھتے جائیں، آپ پڑھتے جائیں. روزے مدینہ میں آئے، جہاد مدینہ میں آیا، حج مدینہ میں آیا، آپ پڑھتے جائیں. اس لیے صاحب منہاج نے لکھا ہے کہ مکہ المکرمہ میں آسمان سے زیادہ تر مسائل وہی آئے ہیں جن کا تعلق عقیدوں سے تھے. اور کتنے سال سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں محنت فرمائی؟ 13 سال. لیکن 13 سال کے بعد جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما ہوئے ہیں تو جنہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا ان کی تعداد 80 تھی. کتنی؟ ادھر 90 لاکھ کہتے ہیں، ہو گیا ہوگا، واللہ عالم، وہ جانے جو بیان کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. اس لیے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ بات یہ ہے، ایک ہے کہ لا الہ، حضرت نے صاف لکھا ہے کہ وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. اب جس بندے کو لا الہ الا اللہ کا معنی پتہ نہیں ہے وہ کلمے بھی پڑھے گا، باب ملتزم بھی پہ چمٹے گا، داتا دربار پہ بھی جھک جائے گا. آپ ہو سکتا ہے ناراض ہوں، ہم نے تو دیکھے ہیں، بلکہ ہو سکتا آپ کیوں دور جائیں. اپنا ہے نا ایک اپنا خزینہ کرم والا، اس نے لکھا ہے، کہتا ہے اگر کسی آدمی کے پاس طاقت نہ ہو، طاقت سے مراد مال ہے، مال ہوگا تو آپ حج پہ جائیں گے نا. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تبھی جائیں گے آپ جب طاقت ہو. اس نے لکھا ہے اگر طاقت نہ ہو داتا دربار پہ طواف کر لیا. ہم تو ان جملوں سے اتفاق نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بچائیں، اللہ تعالیٰ بچائیں. یہ نظریات، یہ عقائد بھیانک ہیں. خدا کے اولیاء کی کرامات کے اقرار ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھے ہیں، لیکن معنی یہی ہے کہ اپنے عقیدوں توحید کو صاف رکھو. ان کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوئی ہے تو وہ اللہ کی قدرت ہے، ان کی عزت ہے. کرامت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ عزت. اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے معجزات بخشے، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ان میں ایک معجزہ حضرت داؤد کا یہ تھا کہ لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں نرم ہوا. آج دنیا میں کوئی لوہے سے کام لینا چاہے گا وہ آگ میں پگھلائے گا. حضرت داؤد کے ہاتھ میں آتے لوہا پگھلتا تھا موم کی طرح، اور یہ حضرت داؤد کا معجزہ تھا. جدھر اچھا یہ بھی اگر آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، سارا رش پیچھے ہی ہو رہا ہے جمع، آگے ہو جائیں تو نبی نماز میں وقت ہے، نماز پڑھ کے پھر آپ لوگ نکل جائیں. ادھر سے بھی آپ نکل سکتے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی ماہ والطیر. یہ تو پچھلے جمعے ہو گیا. آگے سنیں، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ نے فرمایا کہ حضرت داؤد کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کیا. اچھا یہ بھی آپ سنیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی. دعا کس چیز کی تھی؟ اللہ حضرت نے دعا اس چیز کی تھی، مملکت ہوتی ہے نا، ملک، سلطنت، حکومت، اس کا ایک بیت المال کا نظام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کے ہاں بھی ہے، دوسروں کے ہاں بھی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں بھی تھا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابتدا میں محترم نے اپنا خرچ وہاں سے لیا، لیکن حضرت کو اچھا نہیں لگا. یہ یاد رہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک اگر حکومت کا کام کرتا ہے یا کوئی شخصیت حکومت کا عہدہ سنبھال کے کام کرتی ہے، اس کے لیے بیت المال سے معاوضہ لینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. ہاں حضرت داؤد نے اس کو تقوی کے خلاف سمجھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے انبیاء کے مقام بڑے ہوتے ہیں.
حضرت داؤد علیہ السلام نے، علماء نے لکھا ہے، یعنی علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے، صدیوں پہلے کے لوگ ہیں یہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی اور ایسا ذریعہ آپ پیدا فرما دیں کہ وہ میری آمدنی کا ذریعہ بنے، میں بیت المال سے اپنا معاوضہ نہیں لینا چاہتا۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ حضرت داؤد کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ داؤد علیہ السلام آپ کے لیے ہم لوہے کو نرم کر دیتے ہیں، جب آپ کو کوئی کام ہو لوہے کو اپنے کام میں لائیں اور وہ معاوضہ وہاں سے لیں، بیت المال کو نہ لیں۔ تو حضرت داؤد نے پھر آگے اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے حضرت داؤد کو یہ سکھایا کہ زرہیں بنائیے، اس کو اپنے کام میں لائیے، زرہیں بنائیں۔ زرہیں کس کو کہتے ہیں؟ زرہے کی ہی جدید صورت جو ہے نا اب پروف جیکٹ ہے، اس زمانے میں زرہیں ہوتی تھیں، یہ اسی کی جدید صورت ہے، گولی سے حفاظت کرتی ہے، وار سے حفاظت کرتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ زرہیں اس طرح کی بنانا یہ حضرت داؤد سے شروع ہوا، اور اللہ نے خود فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ۔ سورۃ انبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری خاطر ہم نے اپنے داؤد کو ایک خاص لباس بنانا سکھایا تھا تاکہ وار کے وقت تمہاری جان کی حفاظت ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا شکر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ شکر گزار بنائیں، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی شان ہے، کلام پاک میں پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرما رہے ہیں اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت داؤد سے فرمایا کہ یعنی اس کی جو کڑیاں ہیں نا اس کی زرے کی، اس کو اپنے حساب سے بنائیں، آپ بڑی چھوٹی حساب سے بنائیں تاکہ ایک حساب میں وہ آئیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے عمل کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، کیا یہ بات وَعْمَلُوا صَالِحًا صرف حضرت داؤد کے لیے تھی؟ بولو تو صحیح۔ آپ لوگ تو ایسے ڈھیلے ڈالے بیٹھے ہو جیسے پانی میں سیلاب میں بہہ گئے ہو آپ۔ اللہ کے بندو چھنک بھی آپ کے اوپر نہیں نظر آ رہی، آپ تو ایسے سوکھے ساکھے آئے ہو۔ مگر خیر آپ حضرات سے بھی کیا گلہ ہے، مکی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، 2 روٹیاں، اور کیا چاہیے ہمیں، ہم تو حقیقت ہے اقتصادیات کے مارے ہوئے لوگ ہیں ہم، اور کیا ہو۔ اچھا، یہ چیز ایک ذہن میں رکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ واقعات تو چلیں گے اپنے مقام پر، لیکن یہاں پر ایک بات کو سنیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے عمل کرو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھا عمل کرنے کی توفیق دیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، اصل میں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، ان کی باتوں کو آپ کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات تازی کرنی پڑی ہے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، ممکن ہے جب پڑھتے ہوں، اب تو میں نہیں کہہ سکتا، عناصر اربع، سنا تھا؟ نہیں پڑھا کبھی کتابوں میں؟ آپ نے بھی نہیں پڑھا؟ آپ نے بھی نہیں پڑھا؟ اچھا، آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا، اٹک میں تو پڑھاتے ہیں، بھول بھال گئے سب، پرانی باتیں ہوگی۔ سادہ الفاظ میں سنیں، اتنے بھاری بھرکم لفظ کہاں یاد رہیں گے آپ؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اربع 4 کو کہتے ہیں عنصر، عناصر اربع، اس کی جمع ہے، تو 4 ہے نا، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہی ڈھانچہ ہے نا، جسم کا ڈھانچہ یہی 4 چیزیں ہیں۔ تو اس کے سامنے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آسمان کی آوازیں جب پڑھو تو پتہ چلتا ہے اسی لفظ کے سامنے 4 چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہے عمل، عمل سے پہلے ہے علم، یہ یاد رہے۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر عمل علم کا محتاج ہے، کوئی علم عمل کا محتاج نہیں ہے۔
ہاں، اور یہ بات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے فرمائی تھی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا تھا۔ وہ فرماتے تھے ہر عمل علم کا، اور بولو تو صحیح، محتاج ہے، کوئی علم عمل کا محتاج نہیں ہے، شان اپنی ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عناصر اربع کے سامنے جو لفظ آسمانوں سے سنائی دیتا ہے وہ ہے علم، علم کے بعد ہے عمل، عمل کے بعد ہے اخلاص، اخلاص کے بعد ہے فکر۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 4۔ اچھا، اب یہ لفظ تو نکھڑے ہیں نا، اب ان کی جمع کو سنو، جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کیونکہ یہ مجمل لفظ ہے نا، ابھی ابہام ہے، اب مکمل لفظ کیسا ہے؟ علم، صرف علم ہوگا؟ فرمایا نہیں، علم علم نافع ہوگا۔ آپ نے لفظ سنا ہے نا، نفع، نفع سنا ہے نا، نفع، تو یہ نافع وہی ہے، علم علم نافع ہوگا۔ آگے عمل، عمل کون سا ہوگا؟ عمل عمل صالح ہوگا۔ عمل تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے جس کو برا کہتے ہیں نا، تو نہ عمل صالح ہوگا تو عمل بنے گا۔ اور یہاں کیا ہے؟ وَعَمَلُوا صَالِحًا، کون سے عمل کرو؟ برے؟ صالح، اچھے عمل کرو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے اخلاص، اور اخلاص کامل۔ پہلے علم آیا، پھر کیا آیا؟ عمل آیا، عمل صالح آیا، اور پھر اس کے بعد اخلاص، اخلاص کامل آیا۔ علم نافع، عمل صالح، اخلاص کامل۔ آپ کو پتا ہے جب تک اخلاص عمل میں نہیں ہوگا کوئی عمل اللہ کی درگاہ میں قبول نہیں ہوگا، یہ یاد رہے۔ شرکیہ اعمال اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بچائیں، کوئی مسلمان بت کو سجدہ نہیں کرتا، بولو تو صحیح، کرتا ہے؟ کوئی مسلمان قبروں کو سجدہ؟ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہو آپ لوگ، اللہ کریں اگر نہ کرتے ہو تو، نہ کرتے ہو تو ذرا نظارے کر آیا کریں۔ ہم تو ان کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کرتے، وہ اس کو تعویل کر کے کہے کہ جی یہ تعظیم ہے، سجدے میں کوئی تعظیم نہیں ہے۔ سجدہ جب اب حضور علیہ السلام کو جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے اجازت دی؟ سجدہ کرنا بڑی دور کی بات ہے، حضور جب تشریف لاتے تھے صحابہ کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے آمد پر حضور کے لیے کھڑا ہونا حضور کو پسند نہیں تھا۔ اچھا، جب جو حضور اپنے آنے پر کھڑے ہونے کو کہ پسند نہ فرمائے، سجدے کی اجازت دیں گے؟ بولو تو صحیح۔ تو جب حضور کے ہاں نہیں ہے تو باقی کسی کے ہاں بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سجدہ صرف اس ذات کا حق، ٹھیک ہے؟ ناراض تو نہیں؟ اچھا، آگے حضرت فرمایا اخلاص کامل۔ آپ کو پتہ ہے آج میں اور آپ اگر نماز پڑھیں اور اس خیال سے پڑھیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے تو سارا ثواب ہے، لیکن اگر میں نیت باندھ لوں اور سوچوں یار فیصل بھائی دیکھ رہا تھوڑا لمبی کر لوں، ہو گئی؟ اور بولو تو صحیح، ہو گئی؟ بلکہ حدیث میں فرمایا گیا یہ شرک اتنا بھیانک ہے کہ جو سیاہ پتھر پہ کالی چونٹی چلنے سے بھی زیادہ بھیانک ہے، اعمال کھا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں شرک قبول نہیں ہے، وہ شرک آپ بت کے ساتھ کریں یا خدا کے کسی عمل کے ساتھ کریں، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ سمجھ آئی؟ اچھا، آخری چیز جو حضرت فرماتے تھے فکر۔ فکر کون سی؟ فکر آخرت۔ فکر تو کئی طرح ہوتی ہے، یہاں فکر آخرت، آخرت کی فکر ہوگی تو پھر سارے عمل کریں گے۔ اور یہاں دیکھیں جو اللہ نے حضرت داؤد کو فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، میرے داؤد اچھے عمل کریں۔ علماء نے فرمایا یہ الفاظ حضرت داؤد کے لیے ہیں، پیغام خدا کا سارے عالم کے لیے۔ اور آگے جہاں یہ آیت پاک ختم ہوتی ہے انی بما تعملون بصیر، اللہ نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں پڑھیں بقایا انشاءاللہ حضرت داؤد کا واقعہ